نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں محبت رسول جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے، نہ تو ہماری ان سے کوئی رشتہ داری رہی ہے، اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی مالی یا جانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیوں ہم ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے، ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، ہم حاتم طائی سے محبت اس کی سخاوت کی بنا پر کرتے ہیں۔ ہم فردوسی اور سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کی علم و حکمت کی وجہ سے ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ لیکن کیوں اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان کمالات کا مجموعہ تھی؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ان لوگوں میں کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے، اور میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت سے انکار تو نہیں کرتا، لیکن حاتم طائی کی سخاوت میرے رسول کی سخاوت سے بھلا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا، جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں جاری ہے۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کے اثار پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی تھی؟ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی سخی بن گئے، میرا نبی بہادر تھا جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا کہ میرے نبی کے اندر، میرے پیغمبر کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمال رکھ دیا تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردن پایا جاتا تھا۔ میرے نبی کے اندر نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا عمل و توحید تھا، اسماعیل کا ایثار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا، یحییٰ کی پاک دامنی تھی۔ رب کائنات نے میرے نبی میں ہر وہ کمال رکھ دیا تھا۔ میں کہتا ہوں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے صداقت سے محبت نہیں، اسے شرافت سے محبت نہیں، اسے عجز و انکساری سے محبت نہیں، اور جسے اخلاقیات سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں وحشی درندہ ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ایسے دل والے انسان میں دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے، اور جس انسان کے دل میں الفت رسول کی لگن نہیں، نبی کریم کی الفت کا جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دل والا انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں، مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آئیے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے دلوں میں اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور اس دنیا کے لیے ان سے زیادہ محبت تو نہیں، اور اگر ہے تو اس کا مطلب افسوس کے ساتھ میرے دوستوں ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ میرے پروردگار نے بھی فرما دیا اور جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جسے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری رگوں میں خون کے بجائے محبت رسول گردش کرتا ہے، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، یقین مانیے جب مجھے یہ موضوع ملا تو دل کھل اٹھا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کا رواں رواں تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ مجھے آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ کہنا ہے۔
جناب صدر، میں اس بات کی جستجو اور دعوت گفتگو دونوں کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں۔ جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جن کے احسانات کو گننے لگوں تو شمار ہی نہ کر پاؤں۔ کائنات میں کوئی حصہ ایسا نظر نہ آئے گا جس میں محسن انسانیت کی روشنی نہ جھلک رہی ہو۔ شمس و قمر اور تھے ان گنت تارے آسماں میں، شمس و قمر اور تھے ان گنت تارے آسماں میں، پر چراغ احمد جلا تو روشنی ہوئی جہاں میں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت و خیریت کی دعائیں دیتے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بولنے لگتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتی ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے نظر آتے ہیں۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردار کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کا سرچشمہ تھے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی پر نور ہے سیرت ان کی، کتنی پر نور ہے سیرت ان کی، دل میں روشن ہے نبوت ان کی، پیروی ان کی کچھ ایسے کی جائے، دل کھلاتی رہے سنت ان کی۔ جناب صدر اور قابل احترام ساتھیوں، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دور دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتے تھے، طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ ہوں لاکھوں سلام اس نبی پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس نبی پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوں طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ جناب صدر اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، ماں اور بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی۔ آپ تشریف لائے تو جانے جہاں کس قدر دل نشین زندگی ہو گئی، آپ تشریف لائے تو جانے جہاں کس قدر دل نشین زندگی ہو گئی، ہر طرف تازگی تازگی ہو گئی، چار سو روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ السلام۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، جزاک اللہ خیراً۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ پیارے دوستو السلام علیکم، میرا آج کا موضوع ہے
सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सदर, ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समंदरों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और ज़मीन से आसमान तक के हल्ला को औराक बना दिया जाए, तो ये तो गुमान किया जा सकता है कि कलम ख़त्म हो जाएंगे, समंदरों का पानी खुश्क हो जाएगा और ज़मीन से आसमान तक का हल्ला पूर हो जाएगा, मगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक मुकम्मल ना हो पाएगी। ज़िंदगियाँ बीत गई और कलम टूट गए, ज़िंदगियाँ बीत गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो सका। जनाब सदर, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक कलमागो के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी हर लिहाज से मरकज़ो महवर है। ये ईमान और इत्तिकाद का मंबा है। ये ज़मीन और आसमान, ये तरफ़ैन, ये मशरिकैन, ये मगरिबैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देती है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वराउल वरा है, हमारी पहचान की हद से भी बालातर। जनाब सदर, आज का ये तरक्की याफ्ता दौर एटम और मंतक का दौर है, हिंद की परवाज़ है, चांद पर कमंदे डाली जा रही हैं, साइंस ने मरीख को मसहर करने का दावा किया, लेकिन ज़ियावकार आए आज से 1478 साल पीछे चलते हैं, जब आज का सयारा न था, आज का तैयारा न था, एटम की हम आंखें न थी, मशीनों की खरखराहट का दूर दूर तक नामो निशान न था, रेडियो और मोबाइल का तस्वुर भी न था। उस वक्त अब्दुल्ला की यतीम आमिना का लहते जिगर, मक्का का आज़म आगोश, हलीमा की जीनत जिसके घर चूल्हा नहीं जलता, पेट पर पत्थर बांधता है, लेकिन उसी ने अपने ऐलान मुकद्दर से अश्क को सरफराज फरमाया। हजूर आए तो सरे आफरीनश पा गई दुनिया, हजूर आए तो सरे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सोते जहनों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पर नूर आया, हजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। सलाम आमिना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम आमिना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम फ़हर मौजूदात फ़हर नो इंसानी, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन। शुक्रिया। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ असातिज़ा, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेहमान ख़ुसूसी, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मौजू पर मुझे तकरीर करने का मौका मिला है वो है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का तकाज़ा है। मोमिनों की जान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत व मोहब्बत में से इंतखाब करना पड़े तो उन्हें जान देकर भी मोहब्बत का रिश्ता बरकरार रखना है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। एक मुसलमान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए, इसके बग़ैर इसका ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमाइन। तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक, उसकी औलाद, उसके वालिदैन और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यकीनन आप मुझे हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं सिवाय मेरी जान के। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके दस्ता कुदरत में मेरी जान है, तो उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम अब आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ। हमारा है ईमान नबी की मोहब्बत, हमारा है ईमान नबी की मोहब्बत, सकून दिलो जान नबी की मोहब्बत। वस्सलाम। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और मेरे प्यारे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम।
زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر میں اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاحزاب میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ قرآن میں جن کی شان بیان خود خدا کرے، قرآن میں جن کی شان بیان خود خدا کرے، بندے سے اس کی مدح سرائی کس طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے، اور یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ تھی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے ان کی مبارک زندگی ہی ہمارے لیے ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ صدر ذی وقار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، خواہ اس شعبے کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو یا معاشی اور اقتصادی زندگی سے۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے آنے سے عرب میں نکھار اور بہار آ گئی، جہالت کی گھٹا اور اندھیرے ختم ہو گئے، امن و سکون کا پیغام عرب سے نکل کر کل کائنات میں پھیل گیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس یہ رحمتیں، جہاں جہاں سے نبی گزر گئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے۔ جن کا لعاب اطہر بیماروں کے لیے شفا ہے، جن کے چہرہ اقدس کا ایک نظارہ مقدر کے تمام ستاروں کو روشن کر دیتا ہے، جن کے لب و لہجے میں پروردگار کی رحمانیت اور رحیمیت کا لطف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان کسی انسان کے بس کی بات کیوں کر ہو سکتی ہے؟ سچ کہا شاعر نے کہ تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، اور عمر تمام لکھا مدح باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہ کہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے بہترین نمونہ بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل انسان کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں، بوڑھوں، عورتوں، جانوروں، قوم در قوم، ملک در ملک، یہاں تک کہ بے جان اور نباتات کے لیے مثال بن کر آئے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس ارشاد ربی کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی سے ملتا ہے کہ آپ کے آنے سے تمام انسانوں کو وہ مقام ملا، وہ سایہ رحمت ملا کہ اس دنیا میں انسان کو اس کے حقوق سے مالا مال کیا گیا۔ آپ کی سیرت ہر طبقے کے بچے، بوڑھے، مرد، عورت کے لیے عام تھی، جس کی مثال آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات دیتے ہیں۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا،
زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ والسلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ جناب صدر، اس کائنات میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال آفتاب درخشاں کی ہے جو غار ہرا سے طلوع ہوا اور پوری کائنات پر چھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہیں جس کی نظیر ازل سے ابد تک ممکن نہیں۔ آپ ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے تھے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ میرے نبی وہ نبی تھے کہ جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی، اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ سعادت بن مانگے مل گئی۔ ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دے دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم اس نبی کے امت میں سے ہو جس پر خالق دو جہاں کو بھی ناز ہے۔ جناب صدر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بادشاہی میں بھی فقیری کرتے تھے، جن کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا۔ میرے نبی تو ٹوٹی چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے۔ میرے نبی کی نگاہوں میں بجلی، لبوں پر تبسم اور چہرے پر نور تھا۔ میرے نبی تو سادے لباس میں بھی ذیشان نظر آتے تھے۔ جناب صدر، آپ کی طبیعت میں نرمی و عاجزی اور شخصیت میں وقار تھا۔ آپ اندھیرے کی تاریکی میں سورج بن کر چمکے تھے۔ آپ کی سیرت بے مثال تھی، حسن با جمال تھا اور کردار ایسا تھا کہ کافر بھی فدا ہوتے تھے آپ کی صداقت پر۔ جناب صدر، میرے نبی تو امن و محبت کا پیغام تھے۔ اندھیری اور تاریکی بستی میں روشن چراغ بن کر آئے تھے، گنہگار بستی کے سلامتی بن کر آئے تھے۔ میرے نبی وہ شخص تھے جن کے دم سے دنیا کے ہر کونے میں اجالا پھیلا۔ حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے ذہنوں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ جناب صدر، جب میں سیرت النبی کی بات کرتی ہوں تو میرے ذہن میں مکہ کا منظر گھومتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ظالم کفار کے ظلم کے نشانے پر تھے، مگر ارادے بلند تھے اور حوصلے چٹان کی طرح تھے اور یقین خدا پر تھا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب صدر، اگر میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے لگوں تو سورج ڈھل جائے گا، دن ختم ہو جائے گا، مگر یہ موضوع اپنے اختتام تک نہیں پہنچے گا۔ جناب صدر، یہ موضوع لفاظی نہیں بلکہ میرے دل کی آواز ہے، یہ شاعری نہیں، یہ نبی سے عشق ہے۔ شکریہ۔